بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ تعصب کس طرح قوموں کو، افراد کو توڑ دیتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نسلی تعصب کی بات کریں گے۔ نسلی تعصب اور نسل پرستی کیا ہوتی ہے۔ نسل پرستی کی تعریف اور عمومی مطلب میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اور شروع میں یہ ایک انتہائی سادہ سی اصطلاح تھی جس کے مطابق انسان جنیاتی لحاظ سے مختلف نسلوں میں بٹے ہوئے تھے، اور ان میں نسلی امتیاز یعنی ایک نسل کو کسی دوسری نسل پر فوقیت حاصل تھی۔ محققین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نسل پرستی میں ترامیم اور اس کے پرچار میں سماجی سائنسدانوں کا غیر ارادی طور پر بڑا ہاتھ ہے۔ اس زمن میں 19ویں صدی میں ہونے والے نسلی امتیاز کے چیدہ واقعات اور ان کے نتائج کی مثال دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جنیات اور انسانی نسلوں بارے تحقیق نے بھی نسل پرستی کی لعنت کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس لحاظ سے انسانی نسلوں کی مخصوص جنیات، عادات، تاریخ، آبائی علاقہ جات اور گروہ سے تعلق چند ایسی معلومات تھیں جو دنیا میں نسل پرستی اور گروہ بندی کو مضبوط کرنے کا سبب بنی۔ گو سائنسدان اور سماجی ماہرین اور تاریخ دان اس الزام کی تردید کرتے ہیں، لیکن یہ پچھلے 200 سال میں اس بارے میں ہونے والی تحقیق اور اس کے نتیجے میں بڑھنے والی نسل پرستی اور نسلی امتیاز کے واقعات میں اضافہ اس کے شاہد ہیں۔ یہ بات طے ہے کہ اللہ کی زمین پر جو لوگ ہیں، خلق خدا ہیں، یہ ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہیں جو اگر چاہیں تو اپنے ظالم حکمرانوں کی شان و شوکت اور حشمت کو حس و خاشاک بنا سکتے ہیں، ان کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں، اور ان کے غرور، تکبر اور نحوت کو خاک میں ملا سکتے ہیں۔ امریکہ میں نسلی تعصب کے خلاف جو آج کل عوامی احتجاج ہو رہا ہے، وہ اس بات پر مہر تصدیق ثبت کرتا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ سیاہ فام یا کالے امریکیوں نے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے آر پار ہونے کا عزم کر رکھا ہے، اور یہی وہ سٹیج ہوگا کہ امریکی انتظامیہ کو سیاہ فاموں کے تمام حقوق بلکہ تسلیم کرنے پڑیں گے۔ اگر ان کے مطالبات نہیں مانے گئے تو پھر اس امر پر یقین پختہ ہونے لگ جائے گا کہ امریکہ کی منطقی ٹوٹ پھوٹ کا وقت آن پہنچا ہے۔ بہت پہلے سے پائے جانے والی امریکی معاشرتی اور معاشی تقسیم کی وجہ سفید فام نسل کا مبینہ نسل پرست رویہ اور اب آخری حدوں کو پہنچ چکا ہے، اور امریکہ میں آج اسی منظم نسلی تعصب نے ریاستی اور بنیادی معاشرتی چولے ہلا کر رکھ دی ہیں۔ یہ تعصب امریکہ کی جڑوں کو کھوکھلا کر چکا ہے۔ امریکہ میں سفید فاموں کی بالادستی اور سیاہ فاموں کے ساتھ نسلی امتیاز کے اس خوفناک جھگڑے کے دوران امریکہ میں آج کل 3 نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ ان میں ایک نعرہ بلیک لیوز میٹر یعنی سیاہ فام زندگیاں بھی اہم ہیں۔ اس کے جواب میں سفید فاموں کی طرف سے جو نعرہ لگ رہا ہے وہ ہے آل لیوز میٹر یعنی سبھی زندگیاں اہم ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ سیاہ فام مظلومیت کا رونا روئیں گے، تو تیسرا نعرہ جو ہے بلو لیوز میٹر یعنی کہ نیلی آنکھیں زندگیاں ہیں۔ یہ پولیس کے لیے اس بات کو اٹھایا جا رہا ہے، لیکن ہم آج اس بات کا بات کریں گے کہ تعصب قوموں کو توڑ دیتا ہے، اور بھارت میں بھی یہ تعصب اپنے عروج پر ہے۔ تعصب کسی بھی قسم کا ہو ہمیشہ نفرت اور فساد کی جڑ ہوتا ہے۔ اسلام دنیا کا واحد دین ہے جو انسانی مساوات کا درس دیتا ہے اور ہر قسم کے تعصب اور نسلی امتیاز کی نفی کرتا ہے۔ میدان عرفات میں جبل رحمت پر کھڑے ہو کر 6 مارچ سن 632 بمطابق 9 ذی الحج 10 ہجری کو محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رنگ اور نسل اور زبان اور قومیت کو توڑتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ کسی گھوڑے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، اجمی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر اور عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اللہ کے نزدیک برتر وہ ہے جو متقی و پرہیزگار ہے۔ متقی وہ ہوتا ہے جو اللہ کو دیکھے بنا خوف کھائے، اور یہی سب سے بڑی دنائی ہے، یعنی رأس الحکمت محافت اللہ، سب سے بڑی دنائی اللہ کا خوف ہے، اور یہی انسان کو اس کی معراج تک پہنچاتا ہے۔ تم سب ایک آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔ آج اس عظیم برتر اور حسین آواز کو دنیا میں بلند ہوئے 1400 سال ہو چکے ہیں۔ وہ امت مسلمہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میراث میں چھوڑی تھی،
اس میں سے غلامی کی لعنت کو بھی ختم ہوئے آج 1000 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے۔ یہ وہ امت عظیم ہے جس نے اس خطبہ حجۃ الوداع کے اعلان کو اس قدر سچ کر دکھایا کہ نہ صرف اپنی عبادات، نماز و حج کے اجتماع میں سے گورے اور کالے، عربی اور اجمی کا فرق مٹا دیا۔ قرآن پاک کی سورۃ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور سب سے زیادہ خبردار ہے۔ برِ صغیر پاک و ہند میں ہندوؤں کے سخت متعصبانہ رویے کو دیکھتے ہوئے ہی قائد اعظم محمد علی جناح نے 2 قومی نظریہ پیش کیا جو قیام پاکستان کی بنیاد بنا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وطن عزیز آج بھی تعصب کی آگ سے پاک ہے اور انسانی مساوات، قومی یکجہتی کو مضبوطی سے قائم رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل آزادی حاصل ہے۔ اس کی تازہ مثال آپ دیکھیں، بھارت میں نسل پرستانہ نسلی تعصب بہت زیادہ ہے، جس کی انہوں نے شہریت بل کے نام پر ایک نیا بل کا پارلیمنٹ سے منظور کروایا ہے۔ اور اسی کی ایک تازہ مثال ویسٹ انڈیز کے سابق سیاہ فام کپتان ڈیرن سیمی ہیں، جنہیں پاکستانی عوام نے نہ صرف اپنے تمام سپر سٹارز اور گورے کرکٹروں سے زیادہ محبت دی بلکہ انہیں اعزازی شہریت سے بھی نوازا۔ جبکہ حال ہی میں اس سیمی جو ڈیرن سیمی ہیں اپنے ایک ٹویٹ میں بھارتیوں کے نسلی تعصب کا انکشاف کیا۔ ویسٹ انڈیز کے سٹار آل راؤنڈرز کہتے ہیں انڈین کھلاڑی انہیں کالو کہہ کر پکارتے تھے۔ کالو کا لفظ سن کر وہ خوش ہوتے تھے کہ شاید یہ سب تعریف کر رہے ہیں، لیکن اب مطلب پتہ چلا تو افسوس ہو رہا ہے اور غصہ آ رہا ہے۔ اپنے جارحانہ کھیل اور دوستانہ انداز زندگی کی وجہ سے یہ مقبول عام کھلاڑی نے اس تلخ یاد کو اپنے دل میں دکھی انداز میں بیان کیا اور پاکستان کی اس کے محبت کو اجاگر کیا، کیونکہ اس نے کہا کہ مجھے پاکستان سے ہمیشہ عزت ملی ہے، محبت ملی ہے اور پاکستان میں کسی قسم کا کوئی اس معاملے میں تعصب نہیں۔ بھارت آج بھی دنیا کے متعصب ترین ممالک میں شامل ہے جہاں انتہا پسند ہندو مسلمانوں کی نسل کشی کے در پر ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنے دیگر جو اقلیتیں ہیں ان کو بھی تباہ و برباد کرنے کے در پہ ہیں۔ اب یہ آگ انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں اس شدت سے بھڑکا اٹھائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے نہ صرف تحریک آزادی کشمیر کو تقویت ملی ہے بلکہ اب جو 1947 کی طرح ہندوستان مزید تقسیم ہوگا اور اکھنڈ بھارت کا جو خواب ہے چکنا چور ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہے گا، کیونکہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب قوم میں علاقائی، نسلی، لسانی یا مذہبی تعصب شروع ہو تو وہ ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے۔ بھارت سمیت دنیا بھر میں نسلی امتیاز اور تعصب کے خلاف آوازیں بلند ہو رہی ہیں اور انسانی مساوات کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات پر روز اور بروز دنیا میں پھیل رہی ہیں۔ اب دنیا میں حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اور نسلی امتیاز کے خلاف شروع ہونے والی تحریک اسلام اور انسانیت دشمن قوموں کی تقسیم کا سبب بنے گی، جس کے نتیجے میں نہ صرف مغربی دنیا میں گورے اور کالے کی تفریق ختم ہوگی بلکہ مقبوضہ کشمیر میں یہ جو پھیلایا گیا بھارت کا ظلم اور بربریت ہے یہ بھی ختم ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ جو بھارت کا متنازعہ شہرت بل ہے جس کے مطابق یہ ہندوؤں کو پوتر سمجھتے ہیں اور ہندوستان کو پوتر سرزمین سمجھتے ہیں اور ہندوتوا کے نام پہ اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھتے ہیں، اگر اسی طرح انہوں نے اپنے تعصب کو جاری رکھا، اپنی تنگ نظری کو جاری رکھا، اپنی کم ظرفی کو جاری رکھا تو یہ جو ہندو ہے یہ بہت جلد نیست و نبود ہو جائے گا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے عزیزان گرامی، تعصب جو ہے یہ فرد کو اور قوموں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس تعصب سے بچیں تاکہ اچھی اور خوشحال زندگی گزاری جائے، کیونکہ تمام انسان آزاد پیدا کیے گئے تھے، تمام انسان آزاد ہیں، تمام انسان برابر ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اہل علم ہیں، جو انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں، جو دنیا کے امن اور سکون کے لیے کام کرتے ہیں، جو لوگوں کو خوشحالی اور ترقی دیتے ہیں، جو ان کی غربت، بیماری اور دکھ کو مٹاتے ہیں، وہی انسان ہیں، وہی اعلیٰ ہیں۔ باقی تمام جو ہیں تعصب پہ مبنی وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔